أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے مجہول یعنی کہ پیسو وائس کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ چلیے آج اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مجہول کو ایک مرتبہ پھر سے مختصراً دہرا لیتے ہیں۔ تو سادہ سی بات ہے کہ مجہول کا پیٹرن فعل ماضی کے لیے فعل ہوگا۔ دیکھیں میں نے جان کے فو کو کھینچا ہے، اور مضارع کے لیے یہ ہوگا یفعلو، یعنی کہ عربی زبان میں ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں تبدیل کرنے کے لیے صرف اعراب میں تبدیلی کی جائے گی۔ یہ بہت سادہ ہوتا ہے جب ہم سالم افعال کو مجہول میں تبدیل کرتے ہیں، لیکن جب ہم ناقص افعال کو مجہول میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم 5 حروف والے افعال پر جائیں گے تو یہ تھوڑا اور ٹرکی ہوتا جائے گا، یعنی کہ مشکل ہوتا جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو یہ آسان ہوتا جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کے فعل ماضی کے عین کلمہ پر ہمیشہ کسرہ ہوگی، جبکہ مضارع میں عین کلمہ پر فتح آئے گی۔ اسی طرح اس کے ماضی کے فا کلمہ پر دمہ آئے گی، جبکہ مضارع میں فا کلمہ پر سکون ہوگا، اور اس کی دمہ اس کی علامت و مضارع پر ہوگی، یعنی دونوں کے شروع میں دمہ آئے گی۔ اور یہ اصول جو ہے نا فعل کے سارے ابواب پر لاگو ہوگا، یعنی کہ فعل ثلاثی سے 10ویں باب تک۔ تو آج آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا کر پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ آپ مجہول کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ ہم نیو بک 6 کے تیسرے سبق پر تھے۔ ہم نے اس سبق کو یہاں تک پڑھ لیا تھا، یہ موزم و ملابسی تک، اور آج ہم اپنے سبق کو یہاں سے شروع کریں گے۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 3 کے تیسرے سبق پر آ جائیں۔ المدرس عودک اللہ منہا۔ اب یہ عودک کیا ہے؟ یہ فعل ہے عود یعود، اور اس کا تعلق کس باب سے ہے؟ دوسرے باب سے، باب تفعیل۔ اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدل، سبسٹیٹیوٹ، یعنی کہ اللہ تمہیں اس کا بدل عطا کرے۔ جب کوئی چیز گم جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تمہاری اس گمی ہوئی چیز کا تمہیں اچھا بدل عطا کرے۔ چلیے اب آگے ہے اریدو الانا، اب میں چاہتا ہوں ان اسألکم، کہ میں تم سب سے پوچھوں، اسئلتن، کچھ سوالات،
फीमा اس में से जो दरस्तुम अमसी कल तुम सब ने पढ़ा था, यानी कि अभी मैं चाहता हूँ कि कल जो तुम सब ने पढ़ा था उसमें से तुम सब से कुछ सवालात करूं। तो चलिए अब देखते हैं कि उस्ताद क्या सवाल करता है। फी अय्यि शहरिन वुलिदा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ पे देखें, अय्यी को देखें, इस पर सिर्फ एक कसरा आई है, तनवीन नहीं आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फी हर्फ जर है, अय्यी इसम मजरूर है, वह हुआ मुदाफ, और शहरिन देखें इस पर तनवीन आ गई है, यानी ये इसका मुदाफ लेहे है। फिर वुलिदा को देखें, ये मजहूल है, इसका नाइब फाइल कहाँ है? रसूलु। रसूलु इसका नाइब फाइल है, वह हुआ मुदाफ, और अल्लाह ही इसका मुदाफ लेहे है। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस महीने में पैदा हुए थे? अहमदु वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शहरी रबीइन अल अव्वली। मैंने इसे अलग अलग करके पढ़ा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो हम कहेंगे फी शहरी रबीइल अव्वली। तो अब यहाँ पे देखें, वुलिदा क्या है? मजहूल है, और अब इसका नाइब फाइल कहाँ है? अब यहाँ पर हम कहेंगे कि नाइब फाइल मुस्ततिर व तकदीरुहु हुआ। ठीक है, जुमला दरअसल ये है ना, वुलिदा फी शहरी रबील अव्वली। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये जुमले का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम में कहते हैं ना। तो सेंटेंस हमारा ये है, वुलिदा फी शहरी रबील अव्वली। तो अब यहाँ पे वुलिदा क्या है? मजहूल है, फी हर्फ जर है, शहरी इसम मजरूर है, वह हुआ मुदाफ, और रबीन ये इसका मुदाफ लेहे है, और अल अव्वली इस रबीन की नात है। लेकिन ये क्या? इस अल अव्वली को देखें, इसमें अल आ गया, जबकि रबीन को देखें, इसमें तो अल नहीं है। फिर अल अव्वली कैसे इसकी नात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि रबीन क्या है? ये एक नाम है। जैसे हम कहते हैं मुहम्मदिन, हामिदिन, ठीक है ना, इस तरह रबीन जो है एक महीने का नाम है, और नाम चूंकि मार्फा होते हैं इसलिए वो अल के बगैर भी मार्फा ही होते हैं। अब इसे देखें, इस पर तनवीन है, इसके बावजूद ये क्या है? ये मार्फा है। इसलिए अव्वल को मार्फा बनाने के लिए फिर हमने इसमें भी अल लगा दिया। अब ये दोनों मार्फा हैं। अल अव्वली रबीन की नात है, यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए थे। चलिए अब आगे है, वफ़ी अय्यि सनतिन वुलिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जाबिरू, यानी कि ए जाबिर, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से साल में पैदा हुए थे? ठीक है, अब साल का बताना है। पीछे हमने किस चीज़ का बताया? महीना। शहरिन महीने को कहते हैं, और सनतिन साल को कहते हैं। अब जाबिर क्या जवाब देता है? मा अदरी, मुझे नहीं पता। इस अदरी को देखें, ये कौन सा फेल है? दरा यादरी। चलिए अब आगे है, अल मुदर्रिसु अलम तदरुसु हाजा, क्या तुम सब ने ये नहीं पढ़ा था? अब यहाँ पे देखें, तदरुसु दरअसल क्या है? तदरुसूना। लम ने क्या किया? इसे मजजूम कर दिया। तो अब हम इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम कहेंगे फेलुन मुदारियुन मजजूमुन बिहज़फ़िन नून, और फिर इस तदरुसु का फाइल कहाँ है? जी हाँ, ये वाव इसका फाइल है, और फिर ये हाजा क्या है? ये इसका मफ़ूलुन बिही है। यानी कि क्या तुम सब ने ये नहीं पढ़ा था? जाबिरुन, बला, बला के क्या मानी है? क्यों नहीं, वाई नॉट। दरस, ना, हु, फेल, फाइल, मफूलुन बिही।
یعنی کیوں نہیں ہم نے اسے پڑھا تھا. وَلَكِنَّنِي نَسِيتُ، وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. لاکنہ من اخواتی انہ ہے، اور نون الوقایہ ہے، اور یا متکلم یہ اسم لاکنہ ہے، اور نسیتو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر لاکنہ کے طور پر آیا ہے. اس میں نسی فعل ہے اور تو فاعل ہے. تو اس نسیتو کو اب ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے الجملۃ الفعلیۃ فی محل رفع خبر لاکنہ. یعنی کہ کیوں نہیں ہم نے اسے پڑھا تھا لیکن ابھی میں بھول گیا ہوں. المدرس من یعرف ھذا، اسے اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے من یعرف ھذا، یعنی کون اسے جانتا ہے. ادریسو، اب ادریس جواب دیتا ہے ولدہ صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و 500 للمیلادی. تو اب اس عامہ کو دیکھیں، یہ منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول فیہ ہے، کیونکہ یہ فعل کے واقع ہونے کے وقت کو بتا رہا ہے. اور اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگرچہ ہم اسے مضاف نہیں کہتے، اسے ہم خالی مفعول فیہ کہتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی یہ مضاف بھی ہے نا، اس لیے دیکھیں اس پر تنوین نہیں آئی. یعنی یہ عامہ کیا ہے؟ مفعول فیہ ہے، اور 70 یہ اس کا مضاف الیہ ہے. اور یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی مجرور ہے. یہ دراصل کیا تھا؟ 70 مرفوع ہوتا ہے. 70 کو جب ہم مجرور کریں گے تو یہ بن جائے گا 70. پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے. اور 50 یہ معطوف علی 70 ہے، وہو مضاف، اور 100 اس کا مضاف الیہ ہے. اور للمیلادی جار مجرور. للمیلادی کا کیا معنی ہے؟ عیسویں. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے. المدرس ھذا صحیح، یہ درست ہے. فی ای عام ولدت انت یا ادریس. اب یہاں پر فی کیا ہے؟ حرف جر ہے. ای اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور عامن اس کا مضاف الیہ ہے. اور پھر اس ولدتا کو دیکھیں، اس میں ولد مجھول ہے اور تا اس کا نائب فاعل ہے. اچھا تو پھر یہ انتا کیا ہے؟ یہ یہاں پر تاکید ہے، یعنی کہ زور دینے کے لیے آیا ہے، ایمفیسس کے لیے آیا ہے. دیکھیں انتا کی وجہ سے ہم ٹرانسلیشن میں خود ڈال دیں گے، یعنی کہ اے ادریس تم خود کون سے سال میں پیدا ہوئے تھے؟ ادریسو ولدتو عام 85 و 300 و 1000 للہجرتی. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر بھی عامہ پر تنوین نہیں آئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی ہے. حقیقت میں تو یہ مضاف بھی ہے، لیکن ہم اسے مضاف نہیں کہتے ہیں، ہم اسے یہاں پر کیا کہیں گے؟ مفعول فیہ. لیکن در حقیقت یہ مضاف کی طرح ایکٹ کرتا ہے نا، اس لیے اس کے آخر میں تنوین نہیں لگائی جائے گی، ایک فتح لگائی جائے گی. کیونکہ مفعول فیہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے اس کے آخر میں ایک فتح آئی ہے. اور پھر 35 کو دیکھیں، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، وا حرف عطف ہے، اور 80 معطوف علی 35 ہے. اور پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور 83 معطوف علی 35 ہے، وہو مضاف، اور 100 اس کا مضاف الیہ ہے. پھر وا کیا ہے؟ حرف عطف ہے، اور 1000 معطوف علی 35 ہے. للہجرتی جار مجرور. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اب یہ نمبر ہے نا، ہم جب اس کو عربی میں لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے پھر 5، 80، 300، 1000. اس طرح ہم اسے عربی میں لکھیں گے. عربی میں ہم ان نمبرز کو اس طرف سے لکھنا شروع کریں گے. پہلے ہم 5 کو لکھیں گے، پھر 80 کو لکھیں گے، پھر 300 کو لکھیں گے،
اور پھر 1000 کو لکھیں گے. اور لل ہجری کا کیا مطلب ہے؟ ہجری یعنی کہ میں 1385 ہجری میں پیدا ہوا تھا. المدرس وفی ای عام ولدت انت یا احمد، اور تم خود کس سال میں پیدا ہوئے تھے اے احمد؟ احمد ولدت عام 67 و900 و1000 للمیلاد. اب دیکھیں عربی میں پہلے اس 7 کو لکھا گیا ہے 7، پھر اس 60 کو لکھا گیا ہے 60، اور پھر اس 900 کو 900، اور پھر 1000 کو و1000. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے آپ نے نمبرز کو الفاظ میں لکھنا ہوگا. للمیلادی یعنی کہ عیسوی، یعنی کہ میں 1967 عیسوی میں پیدا ہوا تھا، 1967 میں. چلیے اب آگے ہے المدرس. این ولدت یا احمد، اے احمد تم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ احمد ولدت فی پاکستان، میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. اب یہاں پہ دیکھیں ولد کیا ہے؟ مجہول ہے. اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ تو. اور یہاں پہ ولد مجہول ہے اور تا یہ اس کا نائب فاعل ہے. یہاں پر تو اس کا نائب فاعل ہے. فی حرف جر ہے اور پاکستانہ اسم مجرور ہے. اور پاکستانہ کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں ممنوع من الصرف ہے، یعنی کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. المدرس انت اذن پاکستانی. دیکھیں عربی زبان میں پے نہیں ہوتا نا، پے کی جگہ پاکستان کو پاکستان لکھا جاتا ہے. تو اب اذن کا کیا مطلب ہے؟ تب، دین، یعنی کہ تب تو تم پاکستانی ہو. اب اس پاکستانی کو دیکھیں یہ تشدید والی یا کیا ہے؟ اسے یا ان نصب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یا ان نصب. اور یہ جس کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے منصوب کہتے ہیں. سین کے ساتھ لکھیں گے منصوب، سواد والا منصوب نہیں، سین والا. جیسے ہندی، افغانستانی، پاکستانی. ٹھیک ہے، اسے جگہوں کے ناموں کے علاوہ دوسرے ناموں کے ساتھ بھی لگایا جا سکتا ہے. جیسے اخوی برادرانہ، نبوی نبوی، ابوی پدرانہ. تو کسی اسم کے آخر میں جب یہ تشدید والی یا لگائی جاتی ہے تو اسے یا ان نصب کہتے ہیں، اور جس لفظ کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے اسے المنصوب کہتے ہیں. یعنی کہ تب تو تم پاکستانی ہو. اسمعو یا اخوانو یعنی کہ اے بھائیو سنو. اشرحو الآن یعنی کہ ابھی میں تفصیل بیان کروں گا. قاعدتاً ایک اصول کی، نحویتاً گرامر کے، مہمتاً اہم امپورٹنٹ، یعنی کہ میں ابھی گرامر کے ایک اہم اصول کی تشریح کروں گا یا تفصیل بیان کروں گا. الفعل اما مبنی للمعلومی. اب دیکھیں اس اما کے کیا معنی ہیں؟ یا تو، یعنی کہ فعل یا تو مبنی للمعلوم ہوتا ہے، و اما مبنی للمجہول یا مبنی للمجہول. اما المبنی للمعلومی. اب دیکھیں اما آ گیا. یاد رکھیں کہ اما اور اما میں فرق ہوتا ہے. اما کے معنی ہوتے ہیں یا تو، اور اما کے رہا. یا اردو میں ہم اس طرح کے جملے کو اس طرح بھی کہتے ہیں اما مبنی للمعلومی، کہ جہاں تک مبنی للمعلوم کا تعلق ہے فمثلو، تو اس کی مثال ہے قتل یقتلو. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ہے قتل یقتلو. وَأَمَّا الْمَبْنِيُّ لِلْمَجْهُولِ،
اور رہا مبنی للمجہول فمثلو قتلا یقتلو، تو اس کی مثال ہے قتلا یقتلو۔ یحذف الفاعل، حذف کر دیا جاتا ہے فاعل کو، مع الفعل المبنی للمجہول، فعل مبنی للمجہول میں، وَيَحُلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ، اور اس کی جگہ مفعول بہ لے لیتا ہے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ حل یا حلو۔ دیکھیں اس فعل کے 3 یا 4 معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا معنی ہوں گے؟ ٹو ریپلیس، جگہ لے لینا۔ وَيُسَمَّى، واہ واہ۔ چلیے پہلے اس یسمہ کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جو جو الفاظ ہمارے سبق میں آتے جائیں گے ہم انہیں ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے۔ تو فعل ہے سما، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ نام رکھنا یا نام پکارنا۔ تو اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یسمی۔ تو چلیے پہلے یہ بتائیں کہ اس سما کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ ہم کہیں گے فعل ماضٍ مبنی علی فتحۃ مقدرۃ، یعنی کہ یہ دراصل سمیہ ہے، اس کے آخر کی فتح جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، مقدرہ ہے۔ تو اب اس یسمی کو ہم کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ فعل مضارع مرفوع بالضمۃ المقدرۃ۔ چلیے اب سما سے مجہول بنائیں۔ یاد رہے کہ فعل ماضی میں مجہول کے عین کلمہ پر کسرہ ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اپنے ذہن میں فعیلہ کے پیٹرن کو رکھیں تو یاد رکھیں کہ فعل ماضی میں عین کلمہ پر کسرہ تو ہوتی ہے، لیکن عین کلمہ سے پہلے جو بھی کچھ ہونا اس پر دم آ جائے گی۔ کیا کہا میں نے؟ عین کلمہ سے پہلے جو بھی اعراب ہو اسے دمہ میں بدل دیا جائے گا، لیکن اگر عین کلمہ سے پہلے سکون ہو تو پھر کیا کریں؟ تو اگر عین کلمہ سے پہلے سکون ہو تو اسے سکون سے رہنے دیں یعنی کہ سکون کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اسے اسی طرح رہنے دینا ہے، یعنی اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ تو سما کے مجہول ہونے پر یہ کیا بنے گا؟ سمی۔ آگے کیا کہوں میں؟ دیکھیں نا میم پر کسرہ آ گئی ہے نا، اس لیے اب اس کے آخر کی یا جو ہے نا وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اور پھر ہم اس پر ایک فتح بھی لگا دیں گے، تو اس کا مجہول بن جائے گا سمیہ۔ اب چونکہ اس کی فتح کھل کر سامنے آ گئی ہے تو اب ہم اسے فتحۃ المقدرہ نہیں کہیں گے، بلکہ اب یہ ظاہرہ ہو گئی ہے۔ تو چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ تو مجہول کے مضارع کے عین کلمہ پر فتح آتی ہے، اس لیے اب یہ بن جائے گا یسمہ۔ تو سما کے معنی ہیں اس نے نام دیا یا نام رکھا یا نام سے پکارا، اور یسمی کے معنی ہوتے ہیں وہ نام سے پکارتا ہے یا نام رکھتا ہے، نام دیتا ہے۔ تو اب سمیہ کے کیا معنی ہوں گے؟ اسے نام دیا گیا، اسے نام سے پکارا گیا۔ اور پھر یسمہ کے معنی کیا ہوں گے؟ اسے نام دیا جاتا ہے، اسے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اچھا تو اب اس یسمہ کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا؟ ہم کہیں گے فعل مضارع للمجہول وعلامۃ رفعہ ضمۃ مقدرۃ۔ تو اب اس سمیہ کو دیکھیں، اب اس کی فتح ظاہر ہو چکی ہے، تو چلیے اب اس کی گردان بناتے ہیں، سمیہ اور پھر اب کیا کہوں؟ دیکھیں آپ ایک کام کریں،
آپ ہمیشہ ناسیہ کو اپنے ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو یہ سب مشکل نہیں لگے گا۔ دیکھیں ناسیہ کے کیا معنی ہیں؟ بھولنا۔ تو یاد رکھنے کے لیے آپ کو اپنے ذہن میں بھولنا کو رکھنا ہوگا، یعنی کہ یاد رکھنے کے لیے ہمیں بھولنے کا سہارا لینا ہوگا۔ یاد ہے نا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نسیہ، نسیہ اور نسو۔ تو اسی طرح سے یہ ہوگا سمیہ، سمیہ اور سمو۔ یہاں پر بھی یا جو ہے نا وہ حذف ہو جائے گی۔ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ناسیہ کی گردان آپ کے لیے یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے نا آگے ہمارے بہت کام آنے والا ہے۔ اچھا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سمیت، سمیتا اور پھر سمینا۔ اور اسے آگے تو آپ کو پتا ہے کیا کریں گے ہم؟ تا تما تم، تی تما تننا، تو نہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا سمیتا، سمیتما، سمیتم، سمیتی، سمیتما، سمیتنا، سمیتو، سمینا۔ چلیے اب اس کے مضارع پر آ جاتے ہیں۔ تو اس کا مضارع ہوگا یسمّا، یسمیانی، یسمونا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے نا جیسے ہم کہتے ہیں ینسا، ینسیانی، ینسونا۔ اسی طرح سے یہ ہوگا یسمّا، یسمیانی، یسمونا۔ تو اب ہیا کے لیے کیا ہوگا؟ یہ تسمّا، تسمیانی، یسمینا۔ اس پوائنٹ پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر اس کے عین کلمہ پر فتح ہے۔ چلیے اب اسے پھر سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ یسمّا، یسمیانی، یسمونا، تسمّا، تسمیانی، یسمینا، تسمّا، تسمیانی، تسمونا، تسمینا، تسمیانی، تسمینا، اسمّا، نسمّا۔ تو دیکھیں ہم ناقص افعال کی گردانیں بنا چکے ہیں نا، تو اب یہاں پہ بھی ناقص آ گیا ہے، تو اب ہمیں اسی طرح سوچ کر اس کی ٹھیک ٹھیک گردان بنانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ اس فعل کی پہلے للمعلوم اور پھر للمجہول کی ماضی مضارع کی گردان کو بنا کر پھر آگے بڑھیں گے تو پریکٹس کرنے کی وجہ سے یہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے یسمّا۔ اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ دیکھیں اب جو میں کہنے جا رہی ہوں آپ نے اسے بہت غور سے سننا ہے۔ تو اصول یہ ہے کہ مجہول جو ہے نا وہ متعدی افعال سے بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لازم سے یہ نہیں بنائے جا سکتے بلکہ متعدی افعال سے بنائے جا سکتے ہیں۔ متعدی کون سے افعال ہوتے ہیں؟ جنہیں مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو متعدی افعال کا چونکہ مفعول بہ ہوتا ہے تو جب ہم متعدی افعال کا مجہول بناتے ہیں تو پھر اس کے مفعول بہ ہی کو ہم نائب فاعل میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے افعال بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دو مفعول بہ ہوتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر ان میں سے ایک مفعول بہ کو نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے کا کیا ہوگا؟ وہ اب بھی مفعول بہ ہی رہے گا۔ تو سما کو بھی دو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر جب ہم اس کا مجہول یسمّا بناتے ہیں تو اس کا پہلے والا مفعول بہ نائب فاعل بن جاتا ہے اور دوسرا مفعول بہ ہی رہے گا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہے یسمّا۔ اب اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں مستتر۔ اور اس میں کون مستتر ہوتا ہے؟ یسمّا میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے اور اس کے معنی ہوں گے نام دیا جاتا ہے۔ تو کیا نام دیا جاتا ہے؟ نائبہ۔ یہاں پہ دیکھیں نائبہ۔ اب یہ نائبہ اس کا مفعول بہ ہے۔
دیکھیں اس وقت مجھے یہ سب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ ذہنی طور پر آہستہ آہستہ اس سب کے لیے تیار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم ابھی عربی گرامر کے ایڈوانس کورس میں داخل ہو چکے ہیں، اس لیے اب آپ نے حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا۔ تو یہ جملہ کچھ یوں ہے کہ یسمّا نائبہ فاعلن، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ نائبہ کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اچھا تو پھر نائب فاعل کہاں ہے؟ نائب فاعل تو مرفوع ہوتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اب ہم کہیں گے نائب فاعل مستترن و تقدیرہ ہوا۔ تو یسمّا کے معنی ہوتے ہیں اسے نام دیا جاتا ہے۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ نائبہ، یہ نام دیا جاتا ہے۔ اب یہ نائبہ مفعول بہ ہے وہو مضاف، اور فاعلن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور اسے نائبہ فاعلن کا نام دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں آگے جا کر یہ سب آپ کو یاد دلاتی رہوں گی، تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو چلیے اب اس اصول کو ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں کہ اگر کسی فعل کا ایک مفعول بہ ہو تو فعل کے مجہول ہونے پر وہ مفعول بہ مرفوع ہو کر نائب فاعل میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی فعل کے دو مفعول بہ ہوں تو ایک مفعول بہ نائب فاعل بن جائے گا اور دوسرا مفعول بہ ہی رہے گا۔ دیکھیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ چونکہ یہ آپ کی بک 3 ہے اور بک 3 میں ہم بی اے لیول کا گرامر پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ایڈوانس گرامر ہے، اس لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اصولوں سے آپ کا واسطہ پڑتا رہے گا۔ تو اگر آپ انہیں ساتھ ساتھ یاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا، لیکن اگر آپ انہیں بھول جائیں تو یہ بالکل نارمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بک 3 پڑھتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ہر روز کے سبق کو ضرور دہرائیں، اور خاص طور پر اس تیسرے سبق کو ضروری ہے کہ آپ اس سبق کو 2-3 مرتبہ دہرائیں، تاکہ اس میں جو نئے گرامر کے قوانین ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں۔ جتنا آپ انہیں دہرائیں گے نا اتنا ہی مجہول آپ کی یادداشت کا حصہ بنتے جائیں گے۔ تو چلیے ایک مرتبہ پھر سے اس جملے کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یحذف الفاعل مع الفعل المبنی للمجہول، یعنی کہ فعل مبنی للمجہول میں حذف کر دیا جاتا ہے فاعل کو۔ اس یحذف کو دیکھیں، یہ بھی مجہول ہے۔ وَيَحُلُّ الْمَفْعُولُ بِهِ مَحَلَّهُ، اور مفعول بھی اس کی جگہ لے لیتا ہے، کس کی؟ فاعل کی۔ وَيُسَمَّى نائبہ فاعلن، اور اسے نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ مَرْفُوعٌ، اور وہ مرفوع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نائب فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، یعنی کہ مبنی للمعلوم کا فاعل مبنی للمجہول میں حذف ہو جاتا ہے، اور اس کا مفعول بھی پھر اس کی جگہ لے لیتا ہے، اور اسے نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ مرفوع ہوتا ہے۔ نقول، ہم کہتے ہیں، قتل الجندی الجاسوسا، جندیو کسے کہتے ہیں؟ فوجی، سولجر، اور جاسوس کو کہتے ہیں، یعنی کہ فوجی نے جاسوس کو قتل کیا۔ چلیے اب مجہول بنائیں، تو یہ بن جائے گا قتل الجاسوس، جاسوس کو قتل کر دیا گیا۔ اب کیا کس نے وہ معلوم نہیں ہے، فوجی کو آؤٹ کر دیا گیا، اسے کہہ دیا گیا کہ ابھی آپ فارغ ہیں بھائی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ چلیے اب آگے ہے یسمع الناس الاذان بوضوح، یعنی کہ لوگوں نے اذان کو واضح طور پہ سنا، کلیئرلی سنا۔ چلیے اب اس کا مجہول بناتے ہیں۔ یسمع الاذان بوضوح، اذان کو واضح طور پر سنا گیا،
کس نے سنا؟ اب یہ نہیں لکھا ہوا، الناسو فارغ ہو چکا ہے، فائل نہیں ہے ادھر، صرف مفعول بھی ہے جو کہ اب نائب فائل بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب استاد معاویہ سے پوچھتا ہے، یا معاویۃ ابن الفعل فی هذه الجملۃ للمجہول۔ اب اس ابنی کو دیکھیں، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے بنا یبنی، اور پھر جب ہم اس کا امر بنائیں گے تو یہ ابنی بن جائے گا۔ تو یعنی کہ اب یہ ابنی کیا ہے؟ فعل امر ہے، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تم بناؤ، یعنی کہ اے معاویہ تم اس جملے میں فعل کو مجہول بناؤ۔ تو چلیے اب جملہ دیکھتے ہیں۔ جملہ ہے خلق اللہ الانسان من طین، یعنی کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا۔ دیکھیں طین کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں، بعض لوگ اس کے معنی مٹی سے کرتے ہیں اور بعض جگہ پر اس کے معنی گارے سے کیے گئے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کیچڑ۔ گارا جب مٹی اور پانی کو ملاتے ہیں تو جو محلول بنتا ہے اسے طین کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم فائل کو ختم کر کے مفعول بہ کو نائب فائل میں تبدیل کر دیں گے، اور من تینین میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، یہ مجہول میں بھی اسی طرح رہے گا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ معاویہ خلق الانسان من طین، تو اب اس نے کیا کیا؟ خلقہ کو خلقہ میں تبدیل کر دیا، اور الانسانہ کو الانسانو میں، اور من طین اسی طرح رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو اب یہاں پر خلقہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ الانسانو۔ پچھلے جملے میں یہ مفعول بھی تھا، اور اب مجہول کے ساتھ یہ نائب فاعل میں تبدیل ہو گیا ہے، تو اب یہ اس کا نائب فاعل ہے۔ ہنا الانسانو نائب فاعل، یعنی کہ یہاں پر الانسانو نائب فاعل ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا کہ فاعل، مبتدا، خبر، اسم کانا، خبر انا، یہ سب مرفوع ہوتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو اب اس سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نائب فاعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اس لیے الانسانو مرفوع ہو گیا۔ پچھلے جملے میں یہ مفعول بھی تھا، اس لیے منصوب تھا، اور اس جملے میں یہ مرفوع ہو گیا کیونکہ یہاں پر یہ نائب فاعل کے طور پر آیا ہے۔ چلیے اب آگے ہے المدرس ہاتی مثالا آخرا للفعل المبنی للمجہول یا ادریسو۔ تو اب ہاتی کے کیا معنی ہیں؟ ہاتی کیا ہے؟ امر ہے، یعنی کہ تم دو۔ مثالاً، مثالاً کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور آخرہ یہ اس مثالاً کی نعت ہے، یعنی کہ اے ادریس فعل مبنی للمجہول کے لیے ایک دوسری مثال دو۔ ادریسو قتل عمر رضی اللہ عنہ وہو یصلی بالناس فی المسجد النبوی۔ تو یہاں پر قتلہ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی للمجہول ہے، اور عمرو یہ اس کا نائب فاعل ہے، اور پھر یہ واو کیا ہے؟ یہ واو الحال ہے، اور واو الحال کے بعد کیا آتا ہے؟ ایک جملہ اسمیہ، جس میں خبر کیا ہوتی ہے؟ جس میں خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہوا مبتدا ہے، اور یصلی یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ پھر بالناسی جار مجرور ہے، فی حرف جر ہے، المسجدی اسم مجرور ہے، اور النبوی المسجدی کی نعت ہے، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہوئے، یعنی کہ شہید ہوئے، اس حال میں کہ وہ لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ چلیے اب آگے ہے
المدرس یا احمد ہاتی مثالا آخرا ایک دوسری مثال دو الا ان یکون الفعل فیہ مضارعا کہ اس میں فعل مضارع ہو احمد یقتل آلاف من الناس فی الحروب اب یہ الحروبی کیا ہے؟ یہ حرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہوں گے جنگوں، یعنی کہ جنگوں میں ہزاروں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ المدرس یا جابر ہاتی مثالا آخرا علی ان یکون نائب الفاعل فیہ مؤنثا تو اب استاد کہتا ہے اے جابر ایک دوسری مثال دو جس میں نائب فاعل مؤنث ہو، تو اگر نائب فاعل مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے دیکھتے ہیں جابر کیا مثال دیتا ہے۔ تقرأ سورۃ الفاتحۃ فی کل رکعۃ تو اب دیکھیں تقرأ کیا ہے؟ قرأ یقرأ اور یقرأ سے پھر مجہول بنے گا یقرأ اور پھر مؤنث کے لیے یہ ہوگا تقرأ اور اس کا نائب فاعل کہاں ہے؟ سورۃ وہو مضاف اور الفاتحۃ اس کا مضاف الیہ ہے اور دیکھیں اس کے آخر میں گولتا ہی ہے نا، اس لیے یہ مؤنث ہے، فعل بھی مؤنث ہے اور نائب فاعل بھی مؤنث ہے۔ پھر فی حرف جر ہے، کلی اس کا مجرور ہے وہو مضاف اور رکعتین اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔